سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. محترم دوستو بزرگو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین میں اللہ کے لشکر ہیں، بہت سارے لشکر. جب چاہتا ہے جس لشکر سے چاہتا ہے اللہ کام لیتا ہے، اور اس کی واضح مثالیں تاریخ میں ہیں. مثال کے طور پر اصحاب فیل کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جس لشکر کو بھیجا ہے وہ لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ہے جن کا نام ابابیل ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے. تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم اپنے گھر میں خود دیکھیں تو ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے اللہ ہمارے گھرانے کے فرد کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے. کبھی ہمارا بیٹا مسلط ہو جاتا ہے، کبھی ہماری بیوی مسلط ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا لشکر ہے. تو اللہ اپنے لشکر کے ذریعے سے کام لیتا ہے. ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے جب ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا اور نبی کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو سزا دی ہے وہ سزا بھی اللہ نے اپنے ایک لشکر کے ذریعے دی. وہ لشکر ہے ہوا، یعنی وہ ہوا جو انسان کے فائدے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اس ہوا کے ذریعے انسان کی خوراک ہے، بہت ساری خوراک ہوا کے ساتھ متعلق ہے. یہی ہوا بادلوں کو پانی بھر کر لے کر پھر زمین میں برساتے ہیں. یہی وہ ہوا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں حرکت دے کر مذکر کو مؤنث، یعنی جو نر کا مادہ ہوتا ہے وہ مادہ میں یعنی مؤنث میں ڈال کر اللہ رب العزت اس کو دانے کی شکل دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہوا کا استعمال بہت سارے کاموں کے لیے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں. تو ہوا انسان کے فائدے کے لیے، اس میں اس کا آکسیجن انسان کا. یہ ہوا جب خراب ہو جاتی ہے تو بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بن جاتی ہے. انسان کی خوراک مقدر ہو جاتی ہے تو اس کی بیماریوں کی وجہ بن جاتی ہے یہی ہوا. اللہ رب العزت کا یہ لشکر ہے. جب قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے اپنے اس لشکر کو استعمال کیا قوم عاد کے ہلاکت کے لیے. اور کتنی ہوا چھوڑی.
انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے، حلقہ انگوٹھی پہنتے ہیں نا، اس کا جو حلقہ ہوتا ہے، ایک اوپر کا نگینہ ہوتا ہے، ایک حلقہ جو انگلی میں جاتا ہے، یہ حلقے کے اندر کتنی ہوا آ سکتی ہے، اتنی ہی ہوا چھوڑنے کا حکم تھا فرشتے کو۔ اس قوم پر اتنی ہوا چھوڑنی ہے، اور اس ہوا کے ذریعے پوری قوم کو اللہ نے تہس نہس کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ اللہ کہتا ہے جس نے تم کو بنایا وہ طاقتور ہے تم سے زیادہ، اس لیے وہ اپنی مخلوق کو طاقتور بنا کر تم پر مسلط کر سکتا ہے۔ اس لیے ہوا جیسی مخلوق جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے، اس کو اللہ نے طاقتور بنایا اور اس کو ان کی تباہی کے لیے بھیجا۔ میں نے کل بتایا تھا، بادل آیا، پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ بادل ہمارے لیے بارش برسائے گا، لیکن اسی بادل میں اللہ نے ہوا رکھی تھی جس کو آندھی کی شکل میں اللہ نے چلایا۔ احادیث کے خلاصے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر جو ہوا بھیجی تھی، تو یہ ہوا ان کو پہلے اٹھاتی تھی، اوپر لے جاتی تھی، الٹا کرتی تھی، پھر زمین پر پٹکتی تھی، یعنی سر کا وہ حصہ جس کو ام الغاز کہا جاتا ہے، جس میں انسان کا دماغ ہے، بھیجا ہے، وہ سیدھا زمین کے ساتھ ٹکرا کر ان کا جو سر والا حصہ ہے یہ پورا بدن کے ساتھ مل جاتا تھا، یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ بغیر سر کے ڈھانچے۔ قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کے مرے ہوئے جو ڈھانچے تھے نا، وہ ایسا لگتا تھا کہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کا اوپر ماتھا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اکھڑا ہوا ہو، ایسے پڑا ہوا ہو، چونکہ یہ بڑے قد و قامت میں تھے، بات آ گئی تھی کہ طاقتور تھے، ڈیل ڈول تھے، ڈیل ڈول والے تھے، جسم والے تھے، اس لیے لمبے تڑنگے تھے۔ اللہ نے اس طرح کی سزا دی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، 8 دن اور 7 رات ان پر یہ ہوا مسلط رہی۔ کتنے؟ 8 دن اور 7 رات یہ ہوا مسلسل چلی۔ جن لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، دروازوں میں بھی داخل ہو گئی، اندر سے نکال نکال کر لے گئے۔ جو لوگ اپنی گفا میں داخل ہو گئے پہاڑوں میں، گفا سے نکال لی اور اوپر اٹھائی اور پٹک دی۔ اللہ کا نظام ہے، خطرناک عذاب، ایک ایک کو چن چن کر اللہ رب العزت نے اس ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اس کو، اس ہوا کو کہیں ریح العقیم، بانجھ ہوا ہم نے بھیجی۔ بانجھ ہوا، بانجھ کہتے ہیں اس عورت کو جو بچہ نہیں جنتی ہے، جس کو بچہ نہیں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بانجھ عورت۔ تو ہوا کو اللہ نے قرآن میں بانجھ کہا ہے کہ یہ ہوا بھی بانجھ تھی، یعنی ہوا کے جو کام ہیں، خیر کے کام، اچھے کام، ان میں سے کسی کام کے لیے یہ نہیں تھی۔ نہ یہ بادل، پانی والے بادل لے کر آتی تھی، اور نہ اس ہوا میں جو نباتات کا پھل اگانے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے وہ بھی اس کا فائدہ نہیں، کسی قسم کی خیر اس ہوا میں نہیں تھی، بلکہ اس ہوا میں برائی ہی برائی تھی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں فی ایام نحس، وہ ایسے دن تھے ان کے، یعنی 8 دن اور 7 راتیں، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ 8 دن اور 7 راتیں، یہ پورے کے پورے جو دن ہیں وہ بالکل ان کے لیے منحوس دن تھے، کیونکہ ان پر عذاب مسلط ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اتنے دنوں تک ہوا ان پر چلائی،
منحوس دن ہے. دین کوئی منحوس نہیں ہے. عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے بدھ کا دن منحوس ہے، پتہ نہیں کون کون سے دن منحوس سمجھے جاتے ہیں. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس میں شادیاں نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس میں اگر شادی کریں گے تو اس کے نتیجے میں علوق نہیں ہوتا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خود شوال میں ہوئی. اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو حضرت عائشہ شوال میں شادی نہ کرتی. اسلام میں کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی ٹائم منحوس نہیں ہے. مغرب کے بعد جھاڑو لگائیں گے تو نحوست آئے گی، مغرب کے بعد ناخن کاٹیں گے تو نحوست آئے گی. یہ سب باتیں بیکار ہے. کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہو، کسی بھی وقت گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہو، اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. اسلام میں کوئی دن منحوس نہیں. لیکن ان لوگوں کو جو عذاب آیا 7 دن 8 دن 7 راتیں، تو یہ جو دن ہیں وہ ان کے لیے نحوست کے دن تھے، خراب دن تھے. اللہ نے سخت عذاب ان پر بھیجا ہے، کسی کو باقی نہیں رکھا سوائے حضرت ہود اور ان کے ماننے والے. ان کے ماننے والوں میں قوم کے چند سردار بھی تھے اور عام مومنین بھی تھے. اللہ رب العزت نے ان کو ایک محفوظ جگہ میں باقی رکھا جہاں اس آندھی نے، اس ہوا نے کوئی اثر ان پر نہیں ڈالا. ہوا کی خطرناکی قرآن بیان کرتا ہے، اللہ جعلتہ کالغمیم. یہ ہوا اتنی خطرناک تھی کہ ان کی لاشوں کو ایسا بنا دیا تھا جیسے کہ کوئی بوسیدہ چیز ہوتی ہے، بوسیدہ چیز جس میں سے ہر چیز نکالی گئی ہو. جیسے کہتے ہیں ہڈی بوسیدہ ہے، بالکل خراب ہو چکی، ختم ہو چکی ہو، اس کا ہر حصہ ہر مٹیریل بالکل بوسیدہ ہو چکا ہو، پرانا ہو چکا ہو. ایسی ان کی لاشیں بنا دی تھی. ہوا کا یہ اثر تھا. ایک تو پٹخا بھی، ان کا سر بھی کچل دیا، اور ساتھ ساتھ میں پھر ان کو بوسیدہ بھی بنا دیا اس ہوا نے. تو یہ ہے آندھی، اللہ کی قدرت، اللہ کی مخلوق. جو جیسا تکبر کرے گا نا، اللہ اس کے مطابق اس کو سزا دیتا ہے. آج نہیں تو کل ہوگا، اس پر ایمان رکھو. جیسا انسان تکبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایسی ہی سزا دیتا ہے. لیکن اس کے لیے مظلوموں کو بھی سدھرنا چاہیے. انسان ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کی بات مانی، اللہ نے ان کی سنی اور پورے ظالم قوم کو سزا دی. ایسے ہر زمانے کا قاعدہ ہے. اللہ رب العزت ظالموں کو سزا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن یہاں بھی ملے گی. تکبر اور ظلم ہے. ہم طاقت کا استعمال کریں، اللہ کے احکام پر ہم اپنی زندگی کو لائیں گے تو ظالم جو ظلم کے پلان بنائے ہوئے ہیں، ظالم حکومت جو ظلم کا پلان بنائی ہوئی ہے، ان کے خلاف ہم کیا کیا طاقت استعمال کر سکتے ہیں وہ طاقت استعمال کریں. چناؤ آ رہا ہے، آگے چناؤ، ہماری طاقت استعمال کرنے کا چناؤ آ رہا ہے. اس میں ہم طاقت استعمال کریں گے، اپنی ظالموں کے خلاف ووٹنگ کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اپنے آپ کو آخرت کی طرف لے جائیں گے، آخرت والے اعمال کی طرف لے جائیں گے، دعا بھی کریں گے، تو اللہ رب العزت پھر سزا دے گا. وقت آتا ہے مایوس ہونے کے بعد اللہ پھر ظالموں کو سزا دیتا ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے پھر سزا دیتا ہے. اس لیے ہم بھی اگر اللہ سے مانگیں گے ظالموں کے خلاف تو اللہ رب العزت ضرور مدد کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنی طاقت کا استعمال ضروری ہے. ورنہ ہم ان ظالموں کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ان سے ڈرتے رہیں گے تو آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہندوستان سے ہم کو نکلنا پڑے گا، یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. ہم اپنے دین کو، یعنی ایسا زمانہ دیکھیں گے کہ جس میں لوگ اپنے دین ایمان کو، دین اسلام کو چھوڑ کر نعوذ باللہ جا رہے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا. یہ زمانہ آوے اس سے بہتر ہے کہ اپنی مردانگی دکھاؤ، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرو، اپنے اسلام کو ظاہر کرو، اور اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرو. تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. اللہ رب العزت وہ بھی دیکھتا ہے بندوں میں طلب کتنی ہے، طلب دیکھتا ہے. تو ہود علیہ السلام اور ان کی قوم نے، یعنی ان کی ایمان پر، ان پر ایمان لانے والے جتنے بھی لوگ ہیں
ان سب نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کی قوم کو ہوا جیسی طاقت سے ہلاک کر دیا اور دکھا دیا اللہ نے کہ تم جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اس طاقت سے اوپر بھی ایک طاقت والا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو ہلاک کر سکتا ہے، ظالموں کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کا زمانہ آتا ہے ہلاکت کا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول جب دیکھتے تھے کہ کوئی آندھی چلی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ اے اللہ، یہ جو ہوا چل رہی اس کی جتنی بھی خیر اور بھلائی ہے وہ میں مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس میں جتنے بھی تو نے خیر اس کے ساتھ بھیجی وہ ساری خیر میں مانگتا ہوں، اور اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں جو تو نے اس کے ساتھ بھیجی ہے اس کی برائیوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، چونکہ ہوا ایک عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ آسمان کبھی ایسا دیکھتے کہ بادل والا ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں آ جاتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی مسجد میں داخل ہوتے۔ عائشہ فرماتی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ تو جب بادل والا زمانہ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بارش آئے گی، گرمی کم ہوگی، کھیتوں کو پانی ملے گا، ایسی امید کرتے ہیں، اور آپ تو ڈر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہ بادل خیر ہی کے لیے ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے ذریعے سے ایک قوم کو سزا دی ہے، اسی کے ذریعے سے، اور ایک قوم کو ہوا کے ذریعے سے سزا دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بادل کے ذریعے بھی سزا دی ہے اور ہوا کے ذریعے بھی سزا دی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا معاملہ دیکھتے تھے تو ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ کا عذاب اس کے ذریعے آ سکتا ہے۔ حالانکہ وہ نبی تھے، اس کے باوجود یہ حال تھا۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ اس طرح کے موقع آئے تو ایسے وقت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے عذاب کا فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایسا سمجھ کر اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ الغرض اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین جو ہیں اپنا زمانہ گزارنے لگے اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے ایک حج کیا اپنی زندگی میں تو راستے میں سفر کرتے ہوئے جب وادی عصفان میں پہنچے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وادی عصفان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق سے، ای واد ھذا، ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وادی عصفان، یہ وادی عصفان ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہیں سے حضرت ہود، حضرت صالح اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے تھے اور وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، چونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد تو بہت پہلے کی ہے، آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، اس لیے ہر نبی نے حج کیا ہے۔ مکہ مکرمہ بسا بعد میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بسایا ہے، انہوں نے حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اس کے بعد ایک قبیلہ وہاں آیا، قبیلہ جرہم جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مکہ مکرمہ بسا ہے، وہ تو بعد میں بسا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے، کعبے کی بنیاد، وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے حج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ حج کر گئے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کی چادر ہے، ایسا اللہ کے رسول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے حج کیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حج کیا، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، اس کے چکر لگائے،
اور پھر اس کے بعد جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے اوپر بلا لیا۔ قبر کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مائع زمزم، زمزم کا جو پانی ہے اس کا جو کنواں ہے، کنواں اس کے اور مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اس وقت تک کعبۃ اللہ سے دور ہے، پہلے کعبۃ اللہ کے دیوار سے چپکا ہوا تھا مقام ابراہیم، پھر وہ طواف کرنے والے کو دقت ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں سے تھوڑا الگ کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم کا مطلب وہ پتھر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، ان کی ہائٹ سے اونچا ہو گیا، اس لیے انہوں نے پتھر پر پاؤں رکھے، تو وہ پتھر پر پاؤں رکھتے رکھتے کعبۃ اللہ بنایا، جس کی وجہ سے پتھر پر ان کی پاؤں مبارک کے نشان پڑ گئے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو وہ پتھر حقیقت میں کہاں ہونا چاہیے؟ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ہونا چاہیے نا بھائی، کعبۃ اللہ کی دیوار اس پتھر پہ چڑھ کے بنائی ہے، تو پہلے وہیں تھا، وہ بعد میں وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے، اب دور ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار سے دور ہے، دونوں میں فاصلہ ہے۔ تو بہت سارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ کئی نبیوں کی قبر زمزم کا کنواں اور مقام ابراہیم ان دونوں کے بیچ میں، ان دونوں کے بیچ میں ہے، ایسا لکھا ہے علماء نے۔ بعض علماء ایک لکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام کی قبر یمن میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے، چونکہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، یہ ان کی قوم جو ہے وہ یمن کی تھی، اس لیے وہاں بھی ہے قبر، مشہور ایک جگہ ہے وہاں پر جہاں حود علیہ السلام کی قبر سے ایک جگہ مشہور ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ یہ قوم عاد جس کا تذکرہ ہم نے آج آپ کے سامنے کیا ہے، یہ قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں، یعنی عاد نام کی دو قومیں گزری ہیں۔ سننا، کتنی قومیں؟ دو۔ عاد نام کی دو قومیں گزری ہیں جن کا تذکرہ اب تک ہوا، جن کے نبی حضرت ہود تھے، وہ ایک قوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کئی سال پہلے گزری ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اللہ نے ہلاک کیا پہلی عاد قوم کو، پہلی۔ میں نے بتایا تھا کہ 13 قبیلے تھے جن کو ہلاک کیا ہے، یہ کل 13 قبیلے تھے، ان کے کچھ قبیلے بعد میں آباد ہوئے دوسری جگہ، یہاں نہیں۔ احادیث میں کچھ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جن کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، اور یہ قبیلے جو آباد ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں، یعنی جب مکہ مکرمہ آباد ہو گیا اس کے بعد۔ ایک صحابی اپنی حدیث، اپنا قصہ نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اپنی قوم کا ایک مسئلہ جو بنو تمیم کے ساتھ جھگڑا تھا، وہ مسئلے کو حضور کے سامنے رکھا۔ بات اس میں یہ ہوئی تھی کہ راستے میں مقام ربضہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ کے قریب، وہاں ہم آ رہے تھے تو ایک بڑھیا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جس نے ہم سے سوال کیا کہ میں قافلے سے الگ ہو گئی ہوں، مجھے مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، آپ لوگ وہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ بڑھیا بنو تمیم قبیلے کی تھی، اور یہ جو صحابی آ رہے تھے اپنے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ بھی آ رہے تھے بنو تمیم کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنا بنو تمیم کا جھگڑا رکھا، اتنے میں وہ بڑھیا بول پڑی ان کے خلاف کہ بنو تمیم کے خلاف بول گئے آپ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ گویا میری موت کو میں خود اٹھا کے لایا، یعنی بڑھیا کو اٹھا کے لائے تھے نا وہ، تو میری موت کو میں خود، میرا مقابل خود اٹھا کے لایا ہوں میں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے تو اب وہ کہوت یاد آ گئی ہے۔ کیا کہوت؟ لا تکن کوافد عاد،
ایک کہوت مشہور ہے، وہ کہوت مجھے یاد آ گئی ہے کہ آدمی جب کسی کو کسی جگہ پر بھیجتا تھا تو ایسا کہہ کر بھیجتا تھا کہ دیکھ، قوم عاد کا جو آدمی تھا، سفیر تھا، اس کی طرح مت ہونا، اتنا کہہ کر بھیجتا تھا۔ تو حضور نے پوچھا یہ کہوت کس بنیاد پر جاری ہوئی؟ تو اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ سنایا۔ حضور بھی اس سے واقف تھے، وہ خود صحابی فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جان بوجھ کر ان سے نکلوانا چاہا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا قوم عاد کا، وہ واقعہ دوسری عاد قوم کا ہے، اصل وہ بتانا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک دوسری قوم عاد وجود میں آئی، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، ان کو اللہ رب العزت نے اسی طرح بادل کے ذریعے ہلاک کیا ہے جس میں انگارے تھے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اصل میں قوم عاد کو، جو دوسری قوم عاد ہے، اس کو جب بارش کی ضرورت پڑی تو اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے علاقے میں بسنے والی جو قوم تھی وہ عمالقہ قوم تھی، اور وہاں ان کا مین آدمی جو تھا معاویہ بن بکر۔ تو اس وقت لوگ دور دور سے اپنے آدمی کو، سفیر کو مکہ مکرمہ بھیجتے تھے، وہاں جبل ابو قبیس پر دعا کروانے کے لیے کہ بارش کی دعا کر کے آئے۔ تو قوم عاد نے بھی اپنے وافد کو، اپنی سفیر کو، اپنے آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجا جبل ابو قبیس پر بارش کے لیے دعا کروانے کے لیے۔ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا پہلے جو یہ عمالقہ قبیلہ آباد تھا، اس کا جو مین آدمی تھا معاویہ بن بکر، اس کے یہاں یہ آدمی رکا۔ شراب کا ماحول تھا، شراب کی نشست چل رہی تھی اور گانا لڑکیاں گا رہی تھی، اس لیے یہ آدمی وہیں رک گیا، شراب میں مست ہو گیا، گانا سنتا رہا۔ 1 مہینہ اس نے معاویہ بن بکر کے یہاں گزار دیا، حالانکہ اس کو بھیجا تھا اس کی قوم نے اس لیے کہ وہ جا کے مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کرے بارش کے لیے۔ 1 مہینے کے بعد اس کو یاد آیا کہ مجھے تو میری قوم نے قاصد بنا کے بھیجا ہے، سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ جب اس کو یاد آیا تو اس نے توبہ کی، جبل ابو قبیس پر وہ چڑھا، اس نے اللہ سے مانگا کہ قوم عاد کو ضرورت ہے بارش کی، اس لیے بارش دے دیجئے۔ اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں ہر آدمی کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، اس میں سے ایک بادل سیاہ بادل تھا، کالا بادل، اور آواز آئی اوپر سے اس بات کی کہ تمہیں اس میں کون سا پسند ہے؟ اس آدمی نے، سفیر نے سیاہ بادل کو پسند کیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سیاہ بادل میں پانی زیادہ ہوتا ہے کالے بادل میں۔ بس اس وقت سے اللہ رب العزت نے اسی بادل کو، جو بارش کا یہ سمجھ رہا تھا، وہ قوم عاد کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا، اور اس بادل کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو بارش نہیں دی، بلکہ اس بادل کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو سزا دی۔ تو یہ جو واقعہ ہوا وہ مکہ بسنے کے بعد۔ پہلی قوم عاد جو ہے، وہ قوم عاد کے وقت مکہ بسا نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آئے نہیں تھے۔ مکہ بسا ہے، شہر بنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑا، اور وہاں ایک قوم آ کر، قوم جرہم آ کر بسی کہ یہاں پانی ہے۔ جب پانی نکلا نا زمزم کا پانی کیسے نکلا تھا؟ ہم لوگ کہتے ہیں، اس بات یاد آ گئی، ہم لوگ کہتے ہیں، حدیث میں ہے فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ، ہم لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی تھی، اس رگڑنے کی وجہ سے پانی نکلا تھا، لیکن حدیث میں، بخاری شریف کی روایت میں، جبریل، ان کے رونے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جنہوں نے اپنی ایڑی، یعنی جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، اس سے زمزم کا پانی نکلا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر کی طرف سے، ان کی طلب سے۔ اور ایڑی کس کی رگڑی گئی؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ صحیح باتوں کو یاد رکھو، پڑھو، سیرت کو پڑھو، صحیح باتیں سمجھ میں آئے گی، اس کو چلاؤ، امت میں غلط باتیں مت چلاؤ۔ صحیح باتیں جتنی پڑھو گے
اتنی صحیح باتیں چلے گی. اور صرف سن کے چلاؤ گے کہ ہم نے تو اس سے سنا نہ اس سے سنا، تو پھر وہ سنی باتیں غلط چلے گی. حدیث میں آتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں، یہ بات ارشاد فرما کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں ایک آدمی کہے گا کہ حدثنا فلان حدثنا فلان، کہ فلانے آدمی نے مجھے حدیث بیان کی. جب سننے والا پوچھے گا وہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہو وہ کون تھا، وہ کون تھا جس نے آپ کو حدیث بیان کی؟ کہ چہرہ تو جانتا ہوں، نام معلوم نہیں. اور وہ ہوگا شیطان. جو سنا کے گیا وہ کون ہوگا؟ شیطان. چہرے سے معلوم ہے اپنے بزرگ ہیں یوں، لیکن نام معلوم. اس لیے بزرگوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، بزرگوں سے سنا وہ چھوڑو. حقیقی بات جو قرآن و سنت میں ہے وہ بیان کرو، وہ ہے. اس طرح سنی ہوئی باتیں نقل کریں گے تو ہم اپنے دین کو برباد کر دیں گے، جیسے لوگوں نے تورات اور زبور کو برباد کر دیا، زبور کو برباد کر دیا، انجیل کو برباد کر دیا. اور آج اس میں اصلی باتوں کے علاوہ دوسری غلط باتیں ہیں زیادہ تر. تو ایسا ہو جائے گا. جب اللہ نے اتنا بڑا ذخیرہ ہمیں دیا ہے، اس لیے قرآن اور سنت کی باتیں، صحابہ کی باتیں، یعنی سنی ہوئی باتیں مت کرو. باتیں تو سب کی کرنی ہے، سنت کی بھی کرنی ہے، قرآن کی بھی کرنی ہے، اسلاف کی بھی کرنی ہے، ہمارے بڑوں کی بھی کرنی ہے، لیکن سنی ہوئی باتیں نہیں. جو حقیقی باتیں وہ کرو. تو جبریل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی نکلا. اس پانی کی برکت سے وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جس کو جرہم قبیلہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ مکہ ایک بستی کی شکل میں بدلا ہے. اس سے پہلے وہاں کوئی شہر نہیں تھا، کوئی سٹی نہیں تھی، کوئی گاؤں نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بسانے کے بعد بسا ہے. اس سے پہلے جو قوم عاد تھی وہ الگ قوم عاد ہے. انہی کے خاندان ایک دوسری قوم عاد ہیں جن پر بھی اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے سزا بھیجی تھی، عذاب بھیجا تھا، وہ الگ قوم عاد ہے. تو دو قسم کی قوم عاد ہے. الغرض خلاصہ یہ ہے میرے دوستو کہ اس طرح کی جب بھی قومیں آتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ اپنے کسی بھی لشکر کو بھیج کر اس کو ختم کرتا ہے، ظلم کو ختم کرتا ہے، ظالموں کو ختم کرتا ہے. اللہ اپنی کسی بھی طاقت کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، وہ بھی اللہ کو ماننے والے بنے، وہ بھی اللہ کے حکموں کے پابند بنے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بنے. تو اللہ کے یہ فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے اور اللہ وہ مدد اتارے گا جو مدد اس نے پچھلے زمانوں میں اتاری ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ظالم طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے ہم سے جتنی بھی محنت ہوگی محنت کریں گے. جیسے کئی مہینوں سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، ان کی بناوٹ والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو خریدنا بند کرو. اور ہماری سماج میں جو ٹھنڈا پینا کی دکان ہے، تعجب ہے، وہاں ابھی بھی 7 اپ مل رہی ہے، وہاں ابھی بھی اسپرائٹ مل رہی ہے، وہاں ابھی بھی تھمس اپ مل رہی ہے، پیپسی مل رہی ہے. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو اپنی دکانوں سے ان چیزوں کو لینا، ان چیزوں کو دوسروں کی دکانوں سے خریدنا بند کرنا چاہیے. دکان والے، بیچنے والے، ان کی بات کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی یہ مل گئی ہے. ایک 10 روپے کی، 50 روپے کی 7 اپ خریدنا ایک فلسطین کے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے شہید کرنا ہے. اس کو سوچو ذرا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بہت ساری جنگوں میں ایسا کیا ہے کہ دشمنوں کی جو معیشت کے اسباب ہیں ان کو برباد کر کے ان کو ہار دیے. ہاں، خیبر کے قلعے بھی ایسے تھے، بعض قلعے جن کے کھجور کے درخت حضور نے جلائے، جلانے کا حکم دیا. یہ دیکھ کر وہ لوگ جھکے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ان کا مال ہے. یہ مال ہم تباہ کریں گے وہ اس طرح تباہ ہوگا. ان کی چیزیں خریدنا ہم بند کریں تو ہم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ ان کو اس پیسوں سے جو گولیاں خریدی جاتی ہیں ان کے خلاف، وہ گولیاں ہم خریدنے نہیں دیں گے. لیکن ہم ایک چیز خریدتے ہیں، ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں، گویا مسلمانوں کے خلاف ہم گولیاں خرید رہے ہیں. دکان والے یہ چیزیں لانا بند کریں اور مسلمان ان چیزوں کو پینا، خریدنا بند کریں. صرف پینے کی چیزیں نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہم ان کو خرید کر ان کو طاقت پہنچاتے ہیں. ایسے ہی ہم ان ظالم طاقتوں کو ووٹ دے کر ان کو طاقت پہنچاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو صحیح طریقے سے اگر ہم رہیں گے، اللہ کے حکموں کو مان کر، ان کی طاقت توڑ کر، تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا
کہ جس میں اللہ ہماری مدد اتارے گا، ہمیں کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔